تمام لاپتہ افراد کو فوری طور پر منظر عام پہ لایا جائے، سیلاب زدگان کی امداد بحالی کے لیے اقدامات کیے جائے۔ BNP۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے بلوچ طلباء کی ہراسگی روکنے کے لیے اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی۔ آج اگست کی 8 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ۔ شب وشبات۔ آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ تمام لاپتہ افراد کو فوری طور پر منظر عام پہ لایا جائے، سیلاب زدگان کی امداد بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ BNP۔ لاپتہ بلوچ کی لواحقین خواتین گزشتہ کئی دنوں سے ریڈ زون میں اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ حکومتی وقت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام لاپتہ افراد کو فوری طور پر منظر عام پہ لایا جائے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی کیس ہے تو اسے عدالت میں پیش کر کے انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، اسے طاقت کے زور پر حل کرنا کسی بھی فریق کے لیے سود مند نہیں رہے گا۔ BNP نے ہمیشہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار بلوچستان نیشنل پارٹی کوئٹہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن آئینی گزشتہ 34 دنوں سے اپنے بنیادی حقوق اپ گریڈیشن کے حصول کے لیے اساتذہ کرام تادم بھوک ہڑتال میں موت سے دوچار ہیں، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اساتذہ کرام تعمیری معاشرے تخلیق کار کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر سڑکوں میں تادم بھوک ہڑتال پر بیٹھے اساتذہ اپنے حق کے لیے موت سے جونج رہے ہیں۔ لہٰذا فوری طور پر اساتذہ کرام کے مطالبات کو تسلیم کر کے اپ گریڈیشن اور تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ BNP نے ہمیشہ محنت کشوں اور اساتذہ کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اجلاس کی صدارت BNP کوئٹہ کے صدر مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن غلام نبی مری نے کی، جس کے مہمان خاص مرکزی سیکریٹری جنرل جان زیب بلوچ تھے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ زراعت کے شعبے کو 300 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، جس میں سیب، انگور، پیاز، ٹماٹر کے فصلات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ حکومت وقت زراعت کے شعبے کی بحالی کے لیے فوری طور پر خصوصی پیکیج اور ان کے بجلی کے بلوں کی معافی کے لیے اقدامات اٹھائیں، اور مالداروں کے علاقوں مویشی جو سیلاب کے نظر ہوئے ہیں ان کے نقصانات کے ازالے کے لیے جمع سروے کر کے حقداروں کو ان کا حق دیں۔ یہ قدرتی آفات تھی، لیکن اب سیلاب متاثرین کی بحالی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے بلوچ طلباء کی ہراسگی روکنے کے لیے اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے 2 ہفتوں میں بلوچ طلباء کو ہراساں کرنے سے روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بروز بدھ 7 ستمبر کو بلوچ طلباء ہراساں کیس کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر وزارت انسانی حقوق کی نمائندہ ایمان مزاری بھی عدالت میں پیش ہوئیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آج اس سے بھی زیادہ کوئی اور اہم معاملہ ہے۔ ایک صوبے کے طلباء شکایت لائے ہیں کہ ہراساں کیا جا رہا ہے۔ طلباء کہتے ہیں اپنے صوبے جائے تو غائب ہو جاتے ہیں، جس پر ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ حکومت نے 30 سے زائد بلوچ طلباء کے معاملے پر خط کا جواب نہیں دیا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ بلوچ طلباء کے معاملے پر کمیشن سربراہ چیئرمین سینٹ سے بات کروں گا۔ بلوچ طلباء ہراسانی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ وفاقی حکومت ان بچوں کے پاس گئے ہیں، 17 سالہ فیروز بلوچ بھی لاپتہ ہے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ ٹیسٹ کیس تھا، سب جماعتوں کے لوگوں پر مشتمل کمیشن بنایا۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ سیاسی جماعتوں نے بلوچ طلباء کو ترجیح بنایا ہوتا تو وہ آج یہاں نہ آتے۔ اگر بلوچ طلباء کسی کی ترجیح ہوتے تو سیاسی جلسوں کے دوران ان کے مسائل پر بات کی جاتی۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت کی کہ کمیشن کے ذریعے طلباء کو یقین دلائے کہ وہ اہم ہیں، بلوچ طلباء کو اس عدالت سے مایوس واپس نہیں جانے دیں گے۔ اس موقع پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس دوران کسی بلوچ طالب علم کو شکایت ہو تو اٹارنی جنرل سے رابطہ کرے۔ اسمبلی میں ہمیشہ بلوچستان کے مسائل کے لیے آواز اٹھائی، ثنا بلوچ۔ حلقہ انتخابات سمیت پورے بلوچستان کے لوگوں کے بنیادی مسائل پر ہمیشہ اسمبلی فلور پر آواز اٹھائی ہے۔ کارکنان پارٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر جان مینگل کی قیادت میں قومی حقوق کی جدوجہد کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر اور رکن بلوچستان اسمبلی ثنا بلوچ نے بلوچستان ہاؤس خاران میں BNP ڈسٹرکٹ چاغی کے سابق جنرل سیکریٹری محمد بخش، سابق ضلع نائب صدر شیر دل سمالانی اور مختلف اضلاع سے آئے ہوئے پارٹی کارکنوں اور سیاسی و قبائلی نمائندگی سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔
انہوں نے کہا کہ اپنے حلقہ انتخابات خاران میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیا ہے، حالانکہ جام کمال کی حکومت میں اپوزیشن کو دیوار سے لگا کر غیر منتخب لوگوں کو فنڈز دیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کا اعتماد منتخب نمائندوں سے ختم ہو جائے، مگر وہ خود اراکین بلوچستان اسمبلی کا اعتماد جام کمال سے ختم ہوا اور عدم اعتماد کی صورت میں اس کی آمرانہ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہمیشہ بلوچستان کے لوگوں کی حقیقی ترجمانی کی ہے اور اسمبلی فلور پر ہمیشہ اپنے حلقہ کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے مختلف علاقوں کے دکھ و درد بیان کر کے حکمرانوں کو بلوچستان کے سلگتے مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولت کا فقدان، تعلیمی سرگرمیاں شدید متاثر۔ شہر کے تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولت کے شدید فقدان، کلاس رومز، بجلی، پانی اور عملہ کی کمی سمیت افسران کی عدم توجہی کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہیں۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول وڈ میں 2 سال پہلے منظور شدہ کلاس رومز کی تعمیر تاحال مکمل نہیں ہو سکی۔ ٹھیکیدار نے کام کو ڈور بینک تک لا کر روپوشی اختیار کر لی ہے اور 6 ماہ سے کام بند پڑا ہے۔ اسکول میں 800 سے زائد طلباء کو بیٹھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے جگہ نہیں۔ اسکول میں باقاعدہ امتحانی ہال بھی موجود نہیں۔ 5 سال پرانی و خستہ حال عمارت بارشوں کے بعد چھت سیپیج اور لیکیج کی وجہ سے بیٹھنے کے لائق نہیں رہتی۔ پانی کی شدید قلت ہے۔ اسکول بورڈ کا سمرسیبل کئی ہفتوں سے خراب ہے۔ اسکول کی 4 دیواری انتہائی خستہ اور پست ہے۔ 3 بار 4 دیواری کے مختلف حصے گر گئے ہیں۔ گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول سرداری شہر میں تمام طلباء کے لیے 3 فنکشنل کلاس رومز ہیں۔ اسکول کے لیے 5 سال پہلے کلاس رومز کی تعمیر شروع کی گئی تھی جو کہ تاحال نامکمل ہے۔ اسکول میں تاحال بجلی کی سہولت میسر نہیں۔ طلباء شدید گرمی میں بغیر بجلی کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسکول کو واٹر کنیکشن تک نہیں ہے جس سے بچے پانی پی سکیں۔ مڈل اسکول کے لیے 5 ٹیچرز کا عملہ ہے جس کی وجہ سے تدریسی عمل شدید متاثر ہے۔ سماجی و عوامی حلقوں نے حکام بالا کو فوری اقدام اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ کلات میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بلوچستان کے ساحلی علاقہ گوادر میں درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سوراب کے علاقے میں مسلح افراد نے پھل اور سبزیوں سے لدی گاڑی کو لوٹ لے گئے۔ گزشتہ روز دن دہاڑے سبزی اور فروٹ سے لد ہوئی گاڑی کو کٹائی کے ایریا میں 3 مسلح ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ 3 مسلح ڈاکوؤں نے سبزیوں سے بھرے ہوئے گاڑی پر فائرنگ کر دی جس سے گاڑی الٹ گئی، جس کے بعد مسلح ڈاکوؤں نے ڈرائیور سے نقدی چھین لیے۔ جعفر آباد میں سیلاب متاثرین 5 سالہ اغوا شدہ بچی ملی، نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بلوچستان کے ضلع جعفر آباد سے مبینہ اغوا ہونے والی سیلاب متاثرین کی 5 سالہ بچی نہ ملی۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 31 اگست کی رات یہ واقعہ پیش آیا۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈی نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ 00447459170947 پر سوالات اور تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ وبائی امراض میں بتدریج اضافہ، مزید بارشوں سے تباہی پھیل سکتی ہے۔ اقوام متحدہ، نیو یارک۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں آنے والے مہینوں میں مزید بارشوں سے موجودہ ابتر سیلابی صورتحال بدترین ہونے کا خدشہ ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی نے کہا ہے کہ مزید بارشیں سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ کر دیں گی۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ خدشہ ہے کہ سیلاب سے بغیر افراد کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ ہلاکت خیز سیلاب سے تباہ حال پاکستان میں انسانی صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ MD گیٹ کے امتحان ملتوی، صدر PMDC۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC کے صدر ڈاکٹر نوشاد شیخ نے کہا ہے کہ کونسل نے سیلاب کے باعث MD گیٹ کے امتحان ملتوی کر دیے۔ صدر PMDC نے کہا ہے کہ MD گیٹ صوبائی سطح پر ہوں گے اور کوئی ایک یونیورسٹی ماضی کی طرح ٹیسٹ کی ذمہ داری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین سیلاب کی دشواریوں اور امیدواروں کو موقع دینے کے لیے پورٹل 2 ہفتے کے لیے کھول دیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ MBBS میں داخلوں کے لیے انٹر میں تناسب 65 سے کم کر کے 60% کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نوشاد شیخ کا کہنا تھا کہ MD کیٹ میں پاسنگ 55 اور BDS میں 45 کر دیے ہیں، اس سے پہلے 65 اور 55% تھے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال 50 ارب کا نقصان ہوا کیونکہ طالب علم باہر چلے گئے اور یہاں ٹیسٹ نمبروں کی بنیاد پر داخل نہیں دیا گیا۔ پاکستان کو F-16 طیاروں کی مرمت کے لیے امریکی سامان کی فروخت کی منظوری مل گئی۔ پیٹاگون کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے لیے F-16 کی مرمتی سامان کی مد میں $45 کروڑ کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ پیٹاگون نے بتایا کہ سامان کا مرکزی ٹیکہ ایئر اسپیس کمپنی لاک اینڈ مارٹن کارپوریشن کو دیا جائے گا۔ اس حوالے سے امریکی ڈیفنس سیکورٹی آپریشن ایجنسی DSCA نے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا ہے کہ ڈیفنس سیکورٹی کو آپریشن ایجنسی نے مطلوبہ سرٹیفکیشن فراہم کر دی۔ DSCA کے اعلامیے کے مطابق حکومت پاکستان نے امریکہ سے F-16 طیاروں کی دیکھ بھال اور معاونت برقرار رکھنے کی درخواست کی تھی۔ ڈیفنس سیکورٹی کارپوریشن ایجنسی کے اعلامیے میں بتایا گیا کہ کانگریس کو اس ممکنہ فروخت کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ DSCA کے اعلامیے میں انجینئرنگ، تکنیکی اور لاجسٹیکل سروسز کی فہرست شامل ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ فروخت میں طیارے میں کسی نئی صلاحیت اس لیے کا اضافہ شامل نہیں۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور YouTube چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچ سن افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔